حجاب از آمنہ خان، سفید چادر، نقاب چہرہ، حیا کی مورت کی اجلی صورت، چھپی ہوئی تو پیار آئے، چھپی ہوئی تو پیار آئے، کسی کی دنیا حیراں بھی ہو اگر اسے جو دیکھے تو پیار آئے، کسی کی دنیا چھپی ہوئی ہو، کسی کی دنیا حیراں بھی ہو اگر اسے جو دیکھے تو پیار آئے۔ زری اٹھ جاؤ، زری جلدی کرو، اٹھو، کب تک سوتی رہو گی، کالج کے لیے گاڑی آنے والی ہے۔ اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، گاڑی آئے گی تو پھر یہ ادھر سے ادھر بھاگے گی۔ زری کی ہیپی گڈ مارننگ روز صبح صبح یہ قوالی سن کے ہوتی۔ اس کی عادت تھی نماز کے بعد سونا۔ اب اماں کمرے تک پہنچ آئی تھی۔ زری، کیا ہے بھی اماں، تھوڑا سا تو سونے دیا کرو۔ وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی۔ اچھا ہو جو آج تمہارا گاڑی والا تمہیں چھوڑ کے جائے۔ اس نے کمبل منہ سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھی اور الفاظ کو زور دے کر بولی، کسی کی اتنی ہمت کہ وہ زرمینہ بنت ابراہیم خان سواتی کو چھوڑ کے جائے۔ زری، میں اور کچھ نہیں سنوں، اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں جوتی لوں۔ اوکے میرے ابا جی کی ملکہ، جو حکم آپ کا، زری نے کہا۔ زری اماں ایسے شرما کے بہر گئی تھی جیسے شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا ہو۔ اٹھ جائیں، اب زرمینہ صاحبہ نیند تو آپ کی ماشاءاللہ خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی آنے میں ٹھیک 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور بھاگتی بھاگتی اپنی بلی کے پاس گئی، جو اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ میری پیاری مانو، جلدی جلدی کھانا آج، اچھا یہ نہ ہو گاڑی آج سچی میں چھوڑ جائے۔ لوگوں کی بلیوں سے محبت ہوتی ہوگی، اس کو اپنی بلی سے عشق تھا۔ وہ عشق اپنی مانو کو معصومہ کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کی دنیا میں اپنی مانو سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگتا تھا۔ جلدی کھاؤ نا مانو، دیکھو میں کتنا لیٹ ہو گئی، بس 10 منٹ رہ گئے۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اب بھی مزید 7 منٹ رہتے تھے گاڑی آنے میں۔ بال وہ رات کو برش کر کے کھول کے سوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پر اعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، گال پہ دل اور اس کے نیچے پڑتا خوبصورت ٹیمپل اس کی خوبصورتی کی اور نکھارتا۔ اس کی دوستیں اس کو ٹیمپل کوئین کہہ کر بلاتا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ٹیمپل جچتی ہی اتنا تھی۔ اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا، مگر اس میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی کھنچا چلا آتا۔ دوستوں کی محفل میں وہ محفل کی جان ہوتی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ 100 لوگوں میں وہ ایک الگ سی پہچانی جاتی۔ ہمیشہ میٹھا بولتی، وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کبھی نہیں ڈرتی۔ چاہے تو آگے کوئی بھی ہو، ہمیشہ سچ کو سچ بولا کرتی تھی۔ کچھ اسی کے خون میں تھا کہ ڈرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس 3 منٹ مزید، اللہ جی پلیز پلیز پلیز، آج گاڑی تھوڑی سی لیٹ آ جائے۔ تیار تو وہ تقریباً ہو چکی تھی۔
तैयार तो वो तकरीबन हो चुकी थी। वो हमेशा सादगी में रहती और ना जाने कैसे वो इस सादगी में भी हमेशा बहुत पुरकशिश पुरतमाद लगती थी। गाड़ी रोज़ाना दरवाजे पे थी। उसने अभी जूते भी पहने थे, दांत भी ब्रश करने थे और नाश्ता खैर वो तो क्या होता, संडे के अलावा उसको कभी नसीब ही नहीं हुआ। जरी आवाज़ आ रही है ना गाड़ी की। नहीं अम्मा, मुझे तो नहीं आ। अच्छा अम्मा, खुदा पामान। हस्बे मामूल वो आज भी पूरे 5 मिनट लेट थी, मगर गाड़ी वालों को अब उसके लेट आने की आदत हो गई थी। वो हमेशा बैठ के पूछती, आज ज़्यादा तो लेट नहीं हो गई ना, और खुद ही मुस्कुरा देती, नहीं आपी, आप किधर लेट होती हैं। गाड़ी में बैठे हामिद ने कहा वो इसके साथ गाड़ी में जाया करता था। उसके बच्चे इतने पसंद नहीं थे, मगर हामिद उसको बहुत प्यारा था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। हर कोई उदास आंखें लिए एक दूसरे को देख रहा था। अगर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था तो वो लैला मजनू की जोड़ी थी, जरमीना और उसकी दोस्त फिजा। जरमीना एक ऐसी लड़की थी जिसके गिर्द लोगों का हजूम होता। वो हर एक की मदद के लिए हाजिर रहती, हर एक से ऐसे बात करती जैसे वो उसकी सदियों से जानती है। उसकी जिंदगी में बहुत लोग थे जो इसके दोस्त थे। जरमीना पूरे कॉलेज में वैद ऐसी लड़की थी जिसको हर एक के राज का पता होता। हर कोई इससे आगे आके डिस्क करता, वो सबके मशवरा दिया करती थी। सबको यकीन होता उनका राज उसके पास बिल्कुल महफूज है। वो फिजा से बात शेयर करती थी, मगर अपनी ज़ात से जुड़ी। सब लड़कियां खुद को जरमीना का दोस्त कहकर फख्र महसूस करती, मगर जरमीना की ज़िंदगी बहुत कम लोग थे। ये नहीं कि वो दूसरों को ख़ास नहीं समझती थी, इसलिए कि वो हर कोई ख़ास होता तो अपनी जगह। मगर मगर कुछ ऐसे लोग थे जिनके बगैर वो ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं करती थी। उन चार लोगों में एक फिजा थी। उसका मकाम उसकी ज़िंदगी में ऐसा था कि पूरी दुनिया एक तरफ और फिजा दूसरी तरफ। वो उसको प्यार से फिजू कहती थी। आजकल कॉलेज का आखिरी दिन था। वो दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रही थीं। उनको पता था अगर कोई एक बार कमज़ोर पड़ गई तो समझना मुश्किल हो जाएगा। फिजा का तो आगे यूनिवर्सिटी का कंफर्म था, मगर जरमीना, इन दोनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के बगैर एक सेकंड भी अलग ना नजर आती। हमेशा दोनों टेल पोनी करती थी। दोनों के हाथ पर एक जैसी वॉच हुआ करती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि दोनों एक साथ चल रही हों और उनके हाथ में एक दूसरे का हाथ ना हो। जरमीना हमेशा फिजा के कंधे पर सर रख के बैठा करती थी। आज सब अलग हो रहे थे। सब ने ये फैसला किया था कि यूनिवर्सिटी में साथ एडमिशन लेंगे। बस जरी का कन्फर्म नहीं था। उसके बाबा जान और भाई हजारा यूनिवर्सिटी के सख्त खिलाफ थे, मगर मंसेरा में दूसरी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। जरमीना के घर का माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट था। उनको इजाज़त नहीं मिलती यूनिवर्सिटी की। इससे पहले कि उसके ख़ानदान में किसी ने कॉलेज में नहीं पढ़ा था, उसने रोना धोना डाल के कॉलेज की इजाज़त ली थी। वो एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिनके घरों से ज़्यादा लड़कियां कभी बाहर नहीं जाती। दोनों लड़कियों के मुकाबले में इन पर ज़्यादा थी पाबंदियाँ होती।
ان کو زیادہ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ زرمینہ ایسی ہی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن بھر سب یہی بات کر رہے تھے۔ آج دن بھر سب یہی بات کرتے رہے، رزلٹ آنے کے بعد سب سے زیادہ یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخر کار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں آگے یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی۔ وہ اس کو اکثر پیار سے مینا کہتی تھی۔ اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے۔ میں کون سے سسرال والے ہیں؟ کون سے سسرال والے؟ زرمینہ نے چونک کے اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والے سسرال والے، سوری۔ تو میں نے آگے یوں نہیں جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات میری؟ اس کے اداس لبوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پر پیار کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ زری میری بات مان لو پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ زرینہ کو خاموشی سے جھنجھلان کے اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ دو بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا بعض اوقات۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم آگے ایڈمیشن لو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچے کو خالہ میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا کہ اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کو تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے، جو چاہتے ہو مل جاتا ہے۔ بے شک میں اپنی اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات کو اس کے دل میں ایسا سکون ہوتا تھا، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے سے لگایا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتہ تھا زرینہ سواتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے مل رہے تھے، جانے کون اب کہاں کہاں سے ملے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے یونی میں ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادی ہو جانی تھی۔ جن کو زرمینہ کی طرح یونی میں جانے کی اجازت نہیں ملتی، انہیں پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا تھا۔ اب زرمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی کہ اگر اجازت نہ ملی تو۔ آج واپسی پہ یہ گاڑی میں اس نے ذیشان روکڑی کے گانے نہیں سنے تھے۔ وہ اگر 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تو ذیشان کے گانے سنتی، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ابو امی، لالا گل، جی گل کو قائل کرنا تو ناممکن سی بات تھی، البتہ دادی اماں کو وہ منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کالج جانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگے تھے اس کو ہی پتا تھا۔ ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پہ آئی ہو۔ اس کے لیے ایک الگ گاڑی لگائی گئی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔
اس نے سوچا کہ وہ دادی اماں کو منا لے گی۔ دادی اماں ابو کو، اور ایک دفعہ ابو راضی ہو گئے تو بھائیوں کی ہمت بھی نہیں ہوگی ان کے سامنے بولنے کی۔ اس کو اجازت ملنا ممکن سی بات تھی، ناممکن سی بات تھی۔ ادھر ادھر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں۔ اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھے جن کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والا برقع لیں، مگر خون تو پٹھانوں کا ہی تھا نا۔ اس کو اگر ہلکی سی امید تھی تو وہ دادی اماں سے تھی۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹے، وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی، اس کی آنکھیں ساری اداس اپنے اندر سمیٹ لیتی تھی۔ سب کو پتہ تھا، چل جاتا، آج زرمینہ خان سواتی صاحبہ اداس ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو بالکل پرسکون کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کو تو ڈائریکٹ رابطہ اوپر والے سے ہے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموش تھی۔ ایسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی، مگر ایک روز ضرور رہتی تھی گھر پر۔ وہ بہت شرارتیں کرنے والے، بہت مزاح سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گمسم رہنے لگی۔ اب تک کسی کو اس کی بات کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ ایسے گمسم سی رہتی، وہ اپنے ہر راز باز اللہ جی کو بتاتی۔ سبحان اللہ۔ ان سے باتیں کرتی تھی اور تو ان سے خفا ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ جی آج میں خفا ہوں آپ سے۔ پھر چپ ہوتی، جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کا تو میں بس خفا ہو گئی آپ سے۔ اب آپ مجھے کس کے ہاتھوں چاکلیٹ کھلوانے بھی راضی نہیں کر سکتے۔ بس خفا ہوں میں آپ سے آج۔ سن لیں مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی، اچھا؟ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہو جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی وہ مسکراتی، اور پھر وہ بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو پتا ہوتا اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی نہ ہوتا وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگا کرتی تھی، اور ہمیشہ اس کو مل ہی جاتا تھا۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا بھی نہیں لگتا، اور وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری، کیا ہوا بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کر خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی، میں آ رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادا اس کے پاس، اس کے بیڈ پر ہی اس کے قریب ہو کے بیٹھ گئیں۔ وہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر کے لیتی تھی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پر پھونک مار دی۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا تو میں نے سوچا میں خود ہی چلی جاؤں۔ دادی اماں سوری، میں نہیں آ پائی آپ کے پاس۔ وہ آج تھکی تھی تھوڑی، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا، اردو بول
تو لیتی تھیں، مگر پشتوں کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی، آج اب تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی۔ طبیعت ویت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ دادی اماں، مانو نام ہے اس کا۔ وہ ذرا خفا ہو کے بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کوئی اس کی بلی کو مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شانو ہے تو وہ بلی ہی نا۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دادی کے ساتھ گزار کرتی تھی، ہمیشہ ان سے ان کی جوانی کے قصے سنا کرتی تھی۔ آج وہ پریشان تھی۔ اس نے دادی کو راضی کیا کرنا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا ہار تو وہ بھی نہیں مانے گی۔ خون تو اس کی رگوں میں بھی سباکیوں کا ہی تھا۔ آج میں بات نہیں کروں گی یونی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائیں پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھا اس کو ایک کتاب اٹھائی اور صفحے ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ زرمینہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں تو وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے۔ وہ اس کو جان جی کہہ کر بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ خیر سے کتنے پیپر رہ گئے ہیں میری بہن کے؟ کیوں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے تو مجھے پاس ہونے پہ بڑے گفٹ دیتے ہو نہ آپ، اس نے منہ بنا کے جواب دیا۔ جیسے تو مجھے پاس ہونے پہ بڑے گفٹ دے رہا ہے، اس نے جیسے ہی کہا۔ اچھا تو میری طوطا مینا کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارتی سے انداز میں بولا۔ اماں سن بھی لینا۔ کیا ہوا زری؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے بابا جان گھر پر موجود ہے۔ اچھا بیٹیوں کے ساتھ اتنا اونچا اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے نا کہ صبح بہن کا پیپر ہے اور وہ اس کو تنگ کرے۔ کیا کہہ دیا بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہو؟ نہیں، آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو کہتی ہوں میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان نے مانو کو ڈانٹا ہے اور کب سے چپ بیٹھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا اور فوراً بول پڑا۔ اوف، اس بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھ سے وہ آج ہی مر جائے گی۔ بلی نہیں ہے، وہ مانو ہے، وہ پھر زور سے غصے میں بولی تھی۔ جی ہاں، اس مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا تھا، ہوتا اگر میں وقت وقت نہ پہنچ چکا ہوتا۔ بہت اچھا ہوتا مار دیتی تو، زرمینہ بولی۔ اللہ کرے وہ مار ہی دے، سب کا بہت اچھا ہے۔ اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو تو بہت اچھا ہو، خود بولوں گی میں اس کو مارے۔ اس دن وہ زرمینہ صاحبہ آپ کا اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں لالا گل کو بولوں گی آپ کا آنے دیں آج آپ کو ان سے۔ شہاب اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائڈ ہی ہوتا تھا۔ شہاب
اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائڈ ہوتا تھا، اور ماں آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی ہی سائڈ لیا کریں۔ وہ غصے میں اپنی کتابیں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ بندہ سکون سے پڑھے بھی نہیں سکتا اس گھر میں تو، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نا، کیا کروا سکو تو اس کو تنگ نہ کیا کرو۔ امی نے خفا ہو کے سلطان کو کہا، میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ یہ تو بہت خوش مزاج سی ہوتی تھی۔ اس کا ایسا موڈ تب بھی ہوتا ہے جب وہ پریشان ہو۔ وہ بے حد فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا اس کے، تبھی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹوں کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی تھی، پریشان تو وہ خود بھی تھی۔ پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اس قدر تو کبھی پریشان نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ میری بچی پہ رحم کر۔ انہیں دل ہی دل میں دعا کی اور آرٹ کے کچن کی طرف چلی گئی۔ زرمینہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ آج گھر پر سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا جان نے سب کو دادی اماں کے بارے میں کمرے میں بلوایا تھا، سوائے زرمینہ کے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا، عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ جانے کیا بات ہو رہی تھی اور اندر کیوں سب اکٹھے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی ہوتی، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے، کیونکہ اندر کی بات اس کی ہی ہو رہی تھی۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پہ آئے تھے۔ ابراہیم نے نرم سے انداز میں ماں کو خوب مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا۔ پورے مانسہرہ، بافا، بجنا، شنکھیاری اور ایبٹ آباد میں پردے ان کی دکان سے آگے دوسری دکان تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ سلطان الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے CS کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے خیریت سے پوچھا۔ عموماً گھر پر آ کے بات کرتا تھا، اور آج اس طرح سب کو اکٹھا کرنا سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی، وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھا، مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، ابراہیم رجب ہے بھی بہت نیک بچہ، اور دوسرا وہ میرا پوتا زری اور جب مجھے بڑا عزیز ہے دونوں ہی۔ اس سے اچھا اور کیا بات ہوگی، گھر کی بچی گھر میں ہی جائے۔ اس سے اچھا کیا بات کہ گھر کی بچی گھر میں ہی جائے۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولتی تھی، جو کہتے وہی پتھر پہ لکیر ہوتا تھا، بولنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے، جو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ ابا جان اس سے پوچھیں، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولے، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی جائے۔ بابا جان تو بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہمارے اپنے خاندان کا ہے اور سواتھی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی، جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان، سلطان، ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔
جی جی، جی جی جان جی، بابا جان۔ اس نے جلدی جلدی جواب دیا، کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے کہا، غصہ تو سواتیوں کی ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی جان بابا جان، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر ذری سے بھی اس نے اس بات کو آدھا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا تو شہاب نے آرام سے بھائی کو بلا اور آنکھیں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کا کہا، نہیں وہ میرا مطلب نہیں تھا لالا گل، جو بھی تھا۔ اب جب چپ اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں زری کو بتا دوں گی اس کے بابا جان نے فیصلہ کیا ہے، ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو چکے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ وہ گم سم سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی۔